الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، درس سیرت نمبر 21 لے کے حاضر ہوا ہوں۔ بات چل رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام کا آغاز فرمایا، ابتدائی 3 سال آپ نے خفیہ اور انفرادی دعوتیں دیں۔ ان حالات میں نبی علیہ السلام سے کیا سلوک کیا گیا؟ پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی اور پھر ایک اور سرفرا ابو جہل، اس نے کس طرح نبی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی اور مخالفت کی اور گستاخی کی۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو ان کی دست برد سے محفوظ فرمایا۔ آج ہم ایک اور مخالف کا تذکرہ کریں گے جس کا نام ہے ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ مکے کے اندر بہت ہی ذہین، زیرک، سمجھدار اور ماہر عمر رسیدہ تجربہ کار سمجھا جاتا تھا۔ قریش مکہ نے جب دیکھا سرداروں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قابو میں نہیں آ رہے ہیں، ان کی دعوت لگاتار پھیلتی چلی جا رہی ہے، ہم جس قدر بھی ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی یہ نور زیادہ پھیلتا جاتا ہے، اسلام ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، یہ کیفیت ہو گئی ہے۔ تو لوگوں نے کہا، ولید آپ سمجھدار آدمی ہیں، ہماری یہ جان چھڑائیے، کوئی طریقہ ڈھونڈیے، تلاش کیجئے کہ ہماری محمد علیہ السلام سے جان چھوٹ جائے، چونکہ وہ ہمارے بتوں کی برائی کرتا ہے، باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے اور ناقابل برداشت حد تک وہ شخص قول اور کلام پیش کر رہا ہے جو ہمارے عقائد پر بھی حملے کرتا ہے اور ہمارے بچوں کو بھی وہ ورگلا رہا ہے، بچیاں اور بچے اسی کے کیمپ میں جا رہے ہیں، تو کوئی طریقہ نکالیں۔ ولید نے کہا، ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کوئی طریقہ ہونا چاہیے، چونکہ حج کے دن قریب آ رہے ہیں، اگر محمد علیہ السلام کو اسی حالت میں چھوڑ دیا گیا تو خطرہ ہے کہ جب اطراف و اکناف سے، پورے عرب سے، سارے خطوں سے لوگ کعبے کی زیارت کو پہنچیں گے، آپ ان کے پاس جائیں گے اور دعوت اسلام پیش کریں گے، اللہ کا یہ کلام سنائیں گے تو اس کے سامنے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو کوئی طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ہم محمد کو ان سے دور رکھیں اور ان کو محمد سے دور رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک اجلاس بلایا اس پارلیمنٹ ہاؤس میں جس کو دار الندوہ کہا جاتا ہے۔ تو دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی، اہم سردار آئے جس میں ابو جہل بھی تھا اور یہ ولید بن مغیرہ بھی اور دیگر بھی، اخنس بن شریق، نضر بن حارث اور سرکردہ ابو لہب وغیرہ، یہ سارے لوگ وہاں جمع تھے۔ تو ان سے رائے مانگی گئی کہ آخر محمد کے بارے میں کوئی ایسا لقب، کوئی ایسا بیانیہ جو سب کا مشترکہ ہو، سب کی زبان پہ ہو، تو وہ ہم وائرل کر دیں، عام کر دیں، تاکہ لوگ عوام ان سے بددل ہو کے بدک جائیں۔ اگر ہم مختلف باتیں کریں گے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، تو لوگ ہم پر اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے کہ فلاں تمہارا سردار اس کے بارے میں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، تو ہمارا بیانیہ ایک ہونا چاہیے، پہلا اصول یہ طے کر لیں۔ میں کہا ٹھیک ہے، تو پھر کیا کہنا چاہیے جی؟ ہم اس کو کہیں گے، ایک نے رائے دی کہ کاہن کہیں گے، کیونکہ کاہن لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ولید بن مغیرہ کہتا ہے، دیکھو کاہنوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح گنگناتے ہیں اور کس طرح کے فکرے بے تکے جوڑتے ہیں، اور جو ان کی جسمانی حالت ہوتی ہے، اخلاقی حالت ہوتی ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ محمد کاہن تو نہیں لگتا، لوگ کیسے اعتبار کریں گے؟ دوسرے نے کہا پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ۔ ولید بن مغیرہ کہتا ہے، دیکھو آپ کہ مجنون کو آپ نے دیکھا ہے کس طرح وہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، کس طرح وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، وہ تو گالیاں دیتا ہے، آوارہ سا لگتا ہے۔ محمد تو ایسا ویسا آدمی نہیں ہے۔
کچھ اور رائے دو۔ کسی نے کہا کہ اچھا اس کو ہم شاعر کہیں گے کہ یہ شاعر ہے۔ ولید بن مغیرہ کہتا ہے بخدا اس پر شاعری کا لقب فٹ ہی نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ کلام پیش کرتا ہے وہ شعروں کی طرح قافیہ اور ردیف والا نہیں ہے۔ ہم شاعری کی تمام اقسام کو جانتے ہیں، ان میں سے کسی قسم پر یہ کلام فٹ نہیں آتا ہے۔ ہاں اگرچہ اس کا اثر، اس کے اندر جو جادو ہے وہ شعروں جیسا ہی ہے، تو کوئی اور سوچو، کیونکہ عرب لوگ تو اس پر بھی اعتبار نہیں کریں گے۔ پھر کسی نے کہا کہ اچھا اس کو ہم جادوگر کہہ لیتے ہیں۔ ابو جہل کی غالباً یہ رائے تھی، جس کو ہم جادوگر کہتے ہیں کہ جادوگر ہے اور اس سے بچ کے رہو۔ ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ جادوگر، بھئی یہ جادوگر لگتا بھی ہے، یہ نہ یہ گروں پر پھونکے مارتا ہے، نہ یہ اس طرح کے جنتر منتر کرتا ہے، تو جادوگروں کا بھیس اور اس کا کیس ہم جانتے ہیں، یہ تو جادوگر بھی نہیں ہے، کچھ اور سوچو۔ ابو جہل کہتا ہے بھئی ولید اب ہمیں کچھ طے کر کے ہی اٹھنا ہوگا، وگرنہ آپ کی قوم آپ سے خوش نہیں ہوگی۔ ہم نے آپ پر اعتماد کیا ہے، آپ خود ہی کچھ سوچیں، کوئی تدبیر نکالیں، کوئی لقب تیار کریں تاکہ ہم اس کو عام کر دیں اور عوام ان سے دور ہوں۔ اس پر ولید نے سوچنا شروع کیا۔ اس کے سوچ کی کیا کیفیت تھی، کس طرح اس نے منہ کے ڈیزائن تبدیل کیے، کس طرح اس نے منہ بسورا، تیوری چڑھائی، فکر کیا، بیزاری چہرے پہ لایا، ایک چیز کو لاتا دوسری کو رد کرتا، جیسے محفل میں کر رہا تھا۔ اس نے اپنے اندر میٹنگ ایک بلا لی اور سوچتا رہا۔ اس کا نقشہ سورہ مدثر میں ہے، وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی پڑھ کے آپ کو سناؤں گا۔ خیر اس نے سوچ وچار کر کے میٹنگ میں یہ بات رکھی کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کو جادوگر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے بھائی سے جدا ہو گیا ہے، اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہی ہے، چچا بھتیجا میں دوری پیدا ہو گئی ہے، تو جادوگر بھی کچھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ یفرق بین المرء وزوجہ، وہ بھی میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال دیتے ہیں، تو ہم زیادہ سے زیادہ اس کو جادوگر کہہ سکتے ہیں، یہ قریب ترین ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی، بات طے ہوگی، ہم مشہور کریں گے کہ یہ جادوگر ہے۔ پھر حج کے دن آئے تو کیمپ لگنے لگ گئے، خیمے گڑنے لگ گئے، بازار سجنے لگ گئے، رونقیں دوبالا ہونے لگ گئیں، اور ادھر مشرکین مکہ نے ایک ایک کیمپ میں جا کے لوگوں کو پہلے بتا دیا کہ یہاں ہمارے ہاں ایک جادوگر ہے جس کو محمد کہتے ہیں، ان سے بچ کے رہیے گا، باقی معمولی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کی بات نہیں سننی آپ لوگ۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام جس کیمپ میں جاتے، جدھر بھی جاتے بات کرتے، تو پیچھے پیچھے ابو لہب بھی جاتا۔ نبی علیہ السلام دعوت پیش کرتے تو یہ کہتا بھئی یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ جادوگر ہے، اس کی بات پہ یقین نہ کرنا، اور وگرنہ تمہارے خاندان کے اندر پھوٹ پڑ جائے گی اور تم خسارے میں ہو جاؤ گے۔ بعض اوقات پتھر بھی مارتا، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک بھی زخمی ہو جاتے۔ اس طرح وہ آپ کے اس عمل کو بے اثر کرنے کی کوشش کرتا۔ خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شاید ہر کیمپ میں پہنچ کے اپنا نام اپنا تعارف نہ کرا سکتے، لیکن قریش مکہ نے بھرپور آپ کا ذکر ہر خطے تک، ہر فرد تک پہنچا دیا، اور نبی علیہ السلام کا چرچا اور نام گویا پورے عرب کے اندر چلا گیا۔ اب لوگوں میں ظاہر تجسس ہوا کہ یار ہم بھی آخر سمجھدار ہیں، ہم بھی آخر شاعر ہیں، ہم بھی جادو منتر ٹونا جانتے ہیں، اور ہم آخر پڑھے لکھے اور سن رسیدہ اور تجربہ کار لوگ ہیں، ہم بلا خود جا کے اس سے ملے تو صحیح کہ بھلا وہ کیا کرتا ہے۔ ان کے اندر ایک جستجو اور ایک تجسس ابھرا، اس کے اثرات کیا ہوئے، کس طرح انہوں نے آ کے آپ علیہ السلام سے ملاقات کی، کس طرح انہوں نے پہچانا، اس کا احوال انشاءاللہ میں بعد میں رکھوں گا۔ لیکن میں آج کی گفتگو میں اتنا ہی رکھتا ہوں کہ ولید بن مغیرہ نے کس طرح ایک لقب چنا، کس طرح بیانیہ دیا، اور نبی علیہ السلام کی بات کو کس طرح بے اثر کرنے کی کوشش کی۔ آئیے اس کا ایک نقشہ ہم قرآن سے لیتے ہیں۔ سورۃ المدثر ہے، اس کی ابتدائی آیات تو نازل ہو گئی تھیں کہ جب سمجھو کہ دوسری وحی تھی، سورہ علق کی آیات پہلے اتری ہیں، تو اس کے بعد یہ 7 آیات سورہ مدثر کی اتری تھیں،
اس کے بعد والی جو آیات ہیں تقریباً ایک رکوع ہے بن جاتا، یہ آیات اسی مجلس کا اور اسی ولید بن مغیرہ کا نقشہ کھینچتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب ناقور کے اندر پھونک ماری جائے گی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو یہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، مشکل دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے اوپر تو بہت ہی مشکل ہوگا، آسان بالکل نہیں ہوگا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، چھوڑو مجھے اور اس آدمی کو بھی جس کو میں نے جب پیدا کیا تھا تو یہ اکیلا تھا، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، پھر میں نے اس کو مال بڑھا چڑھا کے دیا، مالدار کر دیا، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے اتنے دیے جو اس کی خدمت کے لیے ہر وقت اس کی سیکورٹی کے لیے، خدمت کے لیے، مدد کے لیے حاضر باش رہتے تھے، وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور ہر طرح کے وسائل فراہم کر رکھے تھے، اور اتنا سرمایہ دار ہونے کے باوجود، اتنا صاحب عیال ہونے کے باوجود، اتنا خوشحال ہونے کے باوجود اس نے ناشکری کی ہے، اور میرے ایک نیک اور متقی پرہیزگار صادق و امین دیانتدار کے مد مقابل آ گیا ہے۔ ثم یطمع ان ازید، اس سب کے باوجود وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو مزید عطا کروں، کلا ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ تو ہماری آیات کے ساتھ سخت دشمنی رکھنے والا ہے، سأرہقہ صعودا، میں اس کو ایک ایسی چڑھائی چڑھاؤں گا، انہ فکر وقدر، اس نے سوچا ہے اور ایک اندازہ لگایا ہے، تولا ہے، فقتل کیف قدر، قتل ہو جائے، تباہ ہو جائے یہ ولید بن مغیرہ اور اس قبیل کے اور اس قیماش کے دیگر لوگ قیامت تک آنے والوں کے لیے، یہ دراصل یہ وارننگ ہے کہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح بد دعا دے رہا ہے، حالانکہ اللہ کی بد دعا یا دعا نہیں ہوتی، وہ تو فیصلہ ہوتا ہے، تو اللہ نے فیصلہ صادر فرما دیا کہ یہ جو اندازے کر رہا ہے، جو تدبیریں کر رہا ہے، یہ تو تباہ ہونے کے لائق ہے، ہلاکت کی طرف لے جانے والی ہے۔ ثم قتل کیف قدر، پھر دہرایا اللہ تعالیٰ نے کہ قتل ہو جائے، تباہ ہو جائے، ناس ہو جائے اس آدمی کا کہ کس طرح اس نے تدبیر کی ہے۔ ثم نظر، پھر اس نے دیکھا ہے آسمان کی طرف، گریبان کی طرف، ماحول کی طرف، محمد کی طرف۔ ثم عبس، پھر اس نے تیوری چڑھائی ہے، ماتھے پہ بل پیدا کیا ہے۔ وبصر، پھر اس نے منہ بسورا ہے۔ ثم ادبر واستکبر، پھر یہ پیچھے گیا ہے اور تکبر کیا ہے اور منہ موڑا ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بہترین پیغام سے۔ فقال ان ھذا الا سحر یوثر، اور اس نے بکواس کی، بولا کہ یہ تو جادوگر ہے، بہت ہی زیادہ اثر کیا کرنے والا ہے، یہ تو بڑا متاثر کن جادو ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، کہتا ہے یہ رب کا کلام نہیں ہے، تو یہ تو بشر کا قول ہے، کسی انسان کا کلام ہے۔ سأصلیہ سقر، ان قریب اس بدقماش آدمی کو میں سقر کے اندر داخل کروں گا، جہنم کا ایک حصہ ہے جس کو سقر کہتے ہیں۔ وما ادراک ما سقر، آپ کو کیا معلوم کہ یہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ یہ باقی رکھے گا نہ یہ چھوڑے گا، یہ جہنم کا ایسا الاؤ، لواحۃ للبشر، یہ چمڑی کو جھلسا کے رکھ دے گا۔ علیہ 19، اس پر 19 فرشتے نگہبان ہوں گے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے اصحاب نار جو داروغے متعین کیے ہیں وہ فرشتوں ہی کو کیا ہے، اور فرشتوں کے اندر ہی یہ تاب ہے کہ اتنی سخت گھاٹیوں کے اوپر نگرانی کر سکے، چوکیدارہ کر سکے اور مجرموں کو سزا دے سکے۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے نہیں بنایا ان کی گنتی کو مگر کافروں کے لیے یہ آزمائش بن چکی ہے۔ 19 فرشتے کیا ہیں؟ ابو جہل نے کہا تھا کہ 19 فرشتے، اس کی ہمیں دھمکیاں دیتا ہے، 10 کو میں ایک ہاتھ سے قابو کر لوں گا، 19 کو دوسرے ہاتھ سے قابو کر لوں گا، اور میں ان کو پٹک پٹک کے دے ماروں گا، اور آپ بے فکر رہیں قوم کے لوگوں، ان 19 فرشتوں اور ان 19 داروغوں سے مت ڈرو، اپنی دھن میں لگے رہو، محمد کی باتوں پہ یقین نہ کرو، قرآن کے اثر میں نہ آ جاؤ، آپ بالکل ٹینشن نہ لو، میں خود ان 19 فرشتوں کو سنبھال لوں گا۔ نعوذ باللہ، یہ کتنی دیوانے کی بڑھ ہے جو ابو جہل کر رہا ہے۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ اس پر یقین کر لیں
وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی تھی، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اسی تعداد کو دیکھ کر ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، جو مومن ہیں اور جو اہل کتاب ہیں، کتابوں کا علم رکھنے والے ہیں، جن کو پہلے کتابیں دی گئی ہیں، وہ تو اس میں ذرا بھی شک نہیں کیا کرتے۔ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے وہ کہہ اٹھیں، والکافرون، اور یہ جو کافر بھی کہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ ارادہ رکھے اس طرح کی مثالیں بیان کرنے کی۔ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، رہنمائی دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اور نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو مگر وہی ذات جانتی ہے۔ اس کے لشکر تو فرشتوں کی شکل میں ہیں، ہواؤں کی شکل میں ہیں، پانی کے قطروں کی شکل میں ہیں، کیڑے مکوڑوں کی شکل میں ہیں، ٹڈیوں مینڈکوں کی شکل میں ہیں۔ اللہ کے لشکروں کو کون جانتا ہے؟ یہی ہمارے جسم کے بال ہی ہو سکتا ہے ہمارے لیے ہلاکت کا باعث بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈرنا چاہیے، حق کی مخالفت بالکل نہ کیجیے، اور ہوش کے ناخن لیجیے اور راہ حق پر آ جائیے۔ وما ہی الا ذکریٰ للبشر، اور ذکریٰ للبشر، اور یہ جو قرآن ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ قول البشر نہیں ہے، یہ تو بشر کے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ اس کی یہ حیثیت ہے کہ انسان کی رہنمائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے یہ قرآن آیا ہے، تمہیں نقصان سے بچانے کے لیے اور سیدھے راستے پہ لانے کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالی نے سورہ مدثر کے اس رکوع میں دفاع فرمایا، جواب دے دیا ہے، اور ولید بن مغیرہ منہ کی کھاتا ہے، اور آگے جا کے ان کا انجام کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کسی دشمن اسلام کا نام، دشمن محمد کا، دشمن رسول کا نام نہیں لیا سوائے ابو لہب کے، کردار پیش کیا ہے۔ قیامت تک جتنے لوگ بھی اس انداز سے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے لقب گڑھیں گے، نام بگاڑیں گے، ان پر الزام دھریں گے، ان کی گستاخی کریں گے، ان کے لیے یہ قرآن کھلا جواب ہے۔ اب اہل قرآن کو چاہیے قرآن میں مہارت پیدا کریں، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی احادیث کو پڑھیں اور راہ راست پالیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔